نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو صورتیں کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، تو وہ جادو اور جو ایسے مختلف جھاڑ پھونک کے جو مختلف کام ہوتے ہیں، یہ ان کے کرنے میں اور ان سے بچنے کے لیے جو ہے مجرب بھی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں ایک طریقہ اختیار فرمایا۔ وہ طریقہ جو ہے پھر سنت طریقہ ہے اس کو کرنے کا، تو اگر ہم وہ کر لیں تو اس سے انشاءاللہ برے جو اثرات ہیں ان سے حفاظت رہے گی، جو بھی جیسے بھی برے اثرات ہوں گے ان سے حفاظت رہے گی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تینوں صورتیں پڑھ کر پھونک مارتے، اور پھر ان کو اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے، پورے جسم پر پھیر لیتے، اور سامنے کے بدن پر پھیرتے، پہلے سر اور چہرے پر اور پھر سامنے کے بدن پر۔ یہ عمل آپ تین مرتبہ کیا کرتے تھے، 3 دفعہ کیا کرتے تھے۔ تو روزانہ رات کو یہ عمل اگر دہرا لیا جائے، اپنا لیا جائے بلکہ، تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مجرب نسخے ہیں، وہ بھی بزرگوں سے بات کر کے، کیونکہ بزرگوں سے بات کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ تھوڑی سی وہ ہوتی ہے کہ کسی کے پاس جانا پڑتا ہے، تو جانا تو پڑے گا، تو جا کر جو ہے وہ لے لیا جائے، اور اگر کوئی ایسی بات ہے تو بتا کر اور ان سے مشورہ کر کے لیا جائے۔ کل جب سے وہ جادو والا بیان ہوا ہے، وہ ایک دو لوگوں نے تو ہمیں یہ بھی کہا کہ بھائی وہ پتہ نہیں احساسات کچھ چینج ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ احساسات چینج نہیں ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ جنت، دوزخ اور اعراف کے بارے میں ہے۔ جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی جگہ بھی ہے اور اس کی رضا کے بدلے کیے گئے کاموں کا انعام بھی ہے۔ دوزخ جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے اور اللہ کی ناراضگی والے کام کرنے کا انجام ہے۔ اسی طرح ایک جگہ ہے جو جنت اور دوزخ کے بیچ میں ہوگی، اسے اعراف کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ تو جنت جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اس پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے۔ اس کا انکار کرنے والا جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے وہ بے حساب ہے، اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں۔ جنت جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے، بنائی جا چکی ہے، جنت بنائی جا چکی ہے، اور جب یہ بنائی گئی، جنت اور جہنم جب یہ بنائے گئے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جا کر انہیں دیکھ کر آؤ۔ جب جنت کو دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہوگا جو اس میں نہیں جانا چاہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اس کو بھی دیکھ کے آؤ جو جہنم تھی۔ تو جہنم کو جب دیکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا اللہ، ایسا کون شخص ہوگا جو یہ ادھر جانا چاہے گا، اس جہنم میں، اس آگ میں جانا چاہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جنت کو جو ہے وہ دنیا میں پیش آنے والی مشکلات جو ہیں اور مصائب جو ہیں ان سے ڈھانپ دیا، اور جنت کو جو ہے وہ دنیا کی لذتوں سے ڈھانپ دیا، جی؟ جہنم کو دنیا کی لذتوں سے ڈھانپ دیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر عرض فرمایا دربار خداوندی میں
کہ یا اللہ یہ تو اب کون ہوگا جو جنت میں جا پائے گا اور کون ہوگا جو جہنم سے بچ پائے گا. تو یہ جنت اور جہنم بن چکی ہیں، یہ پیدا کی جا چکی ہے، یہ سچ ہے، حق ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ تخیلاتی چیز ہے، جنت اور جہنم جو ہے یہ ایک تخیل ہے، خیال ہے کہ یہ بس انسان کو اللہ کی رضا مل جائے گی تو اس کا مطلب ہے یہ جنت ہے، کوئی آخر میں اٹھ کے جانا اور اللہ کے آگے حساب دینا، یہ سب کچھ نہیں ہوگا جو فلاسفہ نے بتایا ہے. تو دیکھیں جنت اور جہنم، ان کا ایک ثبوت تو یہ ہے کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کر اور ان کو فرمایا گیا کہ آپ وقلنا یا آدم اسکن وانت وزوجک الجنہ، کہ آپ اور آپ کی جو زوجہ محترمہ ہے جائیں اور جنت میں جا کے رہیں. تو جنت جو ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا اس وقت بھی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام اس کے اندر رہائش بھی رکھ چکے ہیں. دوسری دلیل ہمارے پاس کیا ہے کہ قرآن کے اندر جنت کا پورا نقشہ جو ہے وہ ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے. نہ صرف جنت کا بلکہ جہنم کا بھی. یہ دونوں پوائنٹ جو ہے یہ نوٹ کر لیں کہ جنت اور جہنم کا پورا نقشہ رکھا ہوا ہے. جنت کا تو بیان کر لیتے ہیں، جہنم کا جو ہے اتنا زیادہ بیان نہیں کریں گے. جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اسی طرح وہاں پر درخت ہوں گے جن کے اوپر پھل لگے ہوں گے، اور مختلف قسم کے وہاں پرندے اڑتے ہوں گے. وہاں مومنوں کے محل ہوں گے جو ایک موتی سے بنے ہوئے ہوں گے. یہ ساری باتیں تو آپ قرآن کے اندر آتی ہیں. تو یہ جو محل ہوں گے اور نہریں ہوں گی اور باغات ہوں گے، یہ تو سب ایسا ہے نا کہ جیسے آپ کو کہا جائے کہ آپ ہمارے شہر آئیں تو ہم آپ کو رہائش دیں گے. تب تو ہم کہیں گے یار پتہ نہیں کیا رہائش ہوگی، اور پتہ نہیں رہائش دیں گے بھی نہیں دیں گے. کونے میں کہیں چٹائی بچھا کے اور ہمیں لٹا دیں گے بھائی جو یہاں پر رہ لو. لیکن کوئی آئے اور کوئی ہمیں بلائے اور پھر یہ بولے کہ جب آؤ گے تو آپ کو ہم ایک فرنشڈ اپارٹمنٹ دیں گے یا فرنشڈ ولا دیں گے. یعنی جو گھر دیں گے اس کے اندر فرنیچر بھی ہوگا، اس میں پلنگ بھی ہوگا، کرسی بھی ہوگی، ٹیبل بھی ہوگا، اس میں کچن بھی ہوگا، برتن بھی ہوں گے، اور اس کے اندر تمہارے لیے تکیے اور غلاف بھی ہوں گے. تو ہم کہیں گے کہ واقعی جو ہے اس نے جو ہمیں بلایا ہے اس کے پاس یقیناً ہماری رہائش کا بہترین نظام ہے، ہمارے آرام کا بہترین انتظام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مومنوں کو جو ہے یہ قرآن کے ذریعے خبر دی ہے. اب چاہے کفار جو ہے اس سے بھٹکتے رہیں، لیکن مومنوں کو یہ کنفرم کر دیا کہ تمہارے لیے جنت موجود ہے جس کے اندر تمہارے لیے یہ فیسلٹیز ہیں. اسی طرح جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا دیا کہ وہاں پر آگ کے گڑھے ہیں، اور سخت جو ہیں وہ آگ کے گڑھے ہیں، اور مختلف قسم کی آگ ہے جن کی شدت بھی الگ ہے. مختلف قسم کی آگ ہیں، ان کی شدت بھی الگ ہے. وہاں کفار کو، منافقوں کو جو ہے وہ الگ آگ میں ڈالا جائے گا، منافقوں کو سب سے گہرے گڑھے میں ڈالا جائے گا. پھر درک الاسفل من النار، سب سے گہرے گڑھے میں ڈالا جائے گا. گہرے گڑھے میں ڈالے جائے گا تو اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد یہ ہے کہ منافقوں کا جو جرم ہے وہ کفار سے زیادہ سنگین ہے. جتنا گہرا گڑھا ہوگا آگ، کیونکہ نیچے سے اوپر اٹھتی ہے، نیچے اس کی سنگینی زیادہ تیز ہوتی ہے، وہاں پر ان کو زیادہ سزا دی جائے گی. تو اسی طرح وہاں پر ہے کہ ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور اسی طرح ہے کہ وہاں پر ان کی جو مہمان نوازی کی جائے گی وہ آگ کے لباس سے کی جائے گی. ان کو جب وہ آئیں گے تو ان کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا. جس طرح مومنوں کو جو ہے وہ ایک خاص لباس پہنایا جائے گا، اس طرح جنت کے اندر جہنم میں جو یہ جہنمی ہوں گے ان کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا. تو جنت اور جہنم موجود ہے، اور وہ مزین ہے. جنت آرام سے، جہنم جو ہے وہ آگ سے. جنت بھی ہمیشہ رہے گی اور جہنم بھی ہمیشہ رہے گی. جنتی جنت میں ڈال دیے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ
جنت اور دوزخ میں جب ڈال دیے جائیں گے تو اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے دوزخ والوں، اب تمہیں موت نہیں آئے گی۔ دوزخ والوں کو اعلان ہوگا کہ جب ڈال دیے جائیں گے، اے دوزخ والوں، اب تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اور پھر جنت والوں کے پاس آئے گا تو ان کو بشارت سنائے گا کہ اے جنت والوں، تم کو بھی اب کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو دوزخ والے جو ہوں گے وہ آگ میں عذاب میں ہوں گے، جنت والے جو ہوں گے وہ عیش اور آرام کے اندر ہوں گے۔ جنت والے جب یہ سنیں گے تو انہیں خوشی ہوگی، جب دوزخ والے سنیں گے تو انہیں شدید غم ہوگا کہ اتنا شدید عذاب، اور اب ہم کبھی مریں گے بھی نہیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب قیامت واقع ہو جائے گی تو پھر موت کو بھی لا کر ایک مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، اور موت جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی کہ اب جو ہے موت کبھی نہیں آئے گی۔ جو سزا پائے گا ہمیشہ کے لیے، خالدین فیہا، اور جو آرام پائے گا وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو جنت میں داخل ہو جائے گا وہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا، اور دوزخ میں وہ لوگ جو کلمہ گو تھے اور وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دیے گئے، ایک نہ ایک دن ان کو نکال لیا جائے گا، ایک نہ ایک دن ان کو نکال لیا جائے گا۔ بہرحال جنت جو ہے وہ ایور لاسٹنگ ہے، وہ دائمی ہے۔ جنت میں جو رہائش ہے وہ ایور لاسٹنگ ہوگی۔ کسی کو جنت میں ڈال دیا گیا، وہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی ہوگی۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنت اور دوزخ جو ہے یہ بھی فانی ہے، یعنی ایک دن یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ ختم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرما دیا قرآن میں، اور بار بار فرما دیا کہ جنت اور دوزخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو اللہ کے قرآن کے آگے بحث کرنے والا جو ہے وہ خود جو ہے اپنے آپ کو دیکھ لے کہ کہیں وہ اسلام سے چھلانگ مار کے باہر تو نہیں جا رہا۔ کچھ اور مباحث بھی ہیں کہ جنت اور دوزخ جو ہے یہ تخیلاتی ہیں، اور ان کے عذاب جو ہیں یہ بھی جو ہے وہ ذہنی اذیت کے اوپر معمور کیے گئے ہیں، لیکن یہ ساری مباحث جو ہیں وہ غلط ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جنت اور دوزخ جو ہے وہ اٹل حقیقت ہے، وہ ہو کے رہیں گی، یعنی وہ مل کے رہے گا، یا جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی۔ جنت میں جو خاص چیز ملے گی وہ اس کے اندر ہر جنتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، ہر جنتی کو دیدار نصیب ہوگا، اور مومنوں کو اور اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص دیدار نصیب ہوگا۔ اور یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ کچھ لوگ اتنے نیک ہوں گے اور کچھ ولایت کے ایسے درجے پر ہوں گے کہ جن کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو عام لوگوں کو دیدار نصیب ہوگا کچھ دیر کے لیے، خاص لوگوں کو دیدار ہوگا خاص طریقے سے، اور کچھ خاص جو اولیاء میں بھی جو اولو العزم ہیں ان کو دیدار نصیب ہوگا، جو ہمیشہ کو دیدار اللہ تعالیٰ کا وہ کریں گے، کیونکہ ان کی جو محنت رہی تھی دنیا میں وہ یہی رہی تھی کہ اپنے رب کو ہر وقت راضی کرتے رہتے تھے۔ دنیا میں یہ دیدار ممکن نہیں ہے، آخرت میں یہ دیدار جو ہے یہ نصیب ہوگا، اور یہ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑھ کر نعمت ہوگی۔ بہرحال وہ پھر حدیث مبارکہ جو ہے وہ پھر حور کی طرف چلی جائے گی، جس میں جب جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے آئیں گے تو جو حوریں ہوں گی جب ان کے پاس لوٹیں گے تو وہ حوریں انہیں دیکھتی رہ جائیں گی کہ ان کے چہرے سے ایسا نور نکل رہا ہوگا۔ یہ آتا ہے نا پہلے کہ حدیث مبارکہ میں کہ جب جنتی جنت میں جائے گا اور جو حور ہے اس کے چہرے کو دیکھے گا تو کتنے سال تک تو وہ اس کو
تکتا رہ جائے گا کہ اس کا حسن اتنا ہوگا. لیکن جب جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے گا اور دیدار کر کے حور کے پاس آئے گا تو وہ حوریں جو ہیں وہ اس کو دیکھتی رہ جائیں گی. کیسا کمال یہ دیدار ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور جنت میں داخلہ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ہی ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کا مفہوم کہ بے شک میں بھی اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جاؤں گا. تو سب اللہ کے فضل سے ہی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاص مہینے کی برکت سے، اس عشرے کی برکت سے ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما لیں. اچھا جناب، آراف جو ہے وہ کیا جگہ ہے؟ تو یہ بڑی عجیب جگہ ہے. جنت اور جہنم کے درمیان جو ہے وہ ایک اونچی دیوار ہوگی، اس کو آراف کا نام دیا جائے گا. یہ جو دیوار ہے اس کے اوپر نہ تو جہنم جیسی سختیاں آ رہی ہوں گی اور نہ جہنم کی جو آسائشیں ہیں وہ پہنچ رہی ہوں گی. یہاں پر کن لوگوں کو رکھا جائے گا؟ یہاں پر جو ہے ان لوگوں کو رکھا جائے گا جن کے گناہ جو ہیں وہ اتنے نہیں تھے نیکیوں کے مقابلے میں کہ ان کو جہنم میں پہنچا دیتے، لیکن ان کی نیکیاں بھی اتنی نہیں تھیں گناہوں کے مقابلے میں کہ ان کو جنت میں پہنچا دیتی. برابر سرابر ہو گئی، برابر سرابر ہو گئی. جتنی نیکیاں کی تھی اتنے ہی گناہ کیے تھے. کل ہم ایک ساتھی ہمارے وہ پوچھ رہے تھے تو یہ جو نیکی ہے اور جو بدی ہے، تو بھائی جنت میں اب حضرت نے یہ بات بڑی اچھے طریقے سے ہمیں اس دن سمجھائی تھی کہ اعمال جو ہے وہ تولے جائیں گے ترازو پر، اور ترازو جو ہے اس پر نیکیاں الگ تولی جاتی ہیں، جو گناہ ہوتے ہیں وہ الگ تولے جائیں گے. نیکی کر رہا ہے تو نیکی کرنا مت چھوڑو بھائی، گناہ اگر ہو رہا ہے تو گناہ کی وجہ سے نیکی کرنا نہیں چھوڑو. گناہ کل اللہ اس سے بچنے کی توفیق دے دیں گے، لیکن نیکی کی عادت چلی گئی تو پھر وہ اس کو بنانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو نیکیاں الگ تولی جائیں گی، جو گناہ ہیں وہ الگ پلڑے میں ڈالے جائیں گے، جن کا برابر ہو جائے گا وہ آراف میں پہنچ جائیں گے. تو ہمارا تو کیونکہ زیادہ ہوگا، ہم تو ڈائریکٹ جو ہے وہ پورے ہمارا استقبال کریں گی، لیکن آراف والوں کی بات ہم جان لیتے ہیں کہ آراف والے ہیں کون. تو ایک تو یہ جن کی جو ہے وہ برابر ہو جائے گی نیکیاں اور گناہ، اور ایک بڑا دوسرا ان کا جو ہے وہ کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو جنت میں جانے سے کچھ دیر کے لیے روک لیا جائے گا. جنت میں جانے سے روک لیا جائے گا. کن لوگوں کو روک لیا جائے گا؟ جہنم میں نہیں ڈالنا ہوگا ان کو. نیک لوگ ہوں گے، دنیا میں بھی نیک ہوں گے، جہنم میں نہیں جانا ہوگا انہوں نے. جنت میں جانے سے کچھ دیر کے لیے روک لیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. کیوں روک لیا جائے گا؟ ان میں کچھ انہوں نے ایسے گناہ کیے ہوں گے، حالانکہ ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، کچھ ایسے گناہ کیے ہوں گے یا کچھ ایسے کام کیے ہوں گے جو غیر پسندیدہ ہوں گے، اور جن میں سے ایک معمولی کام جو ہے جو لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ جہاد جو کہ فرض کفایہ ہوتا ہے اس میں ماں باپ کی اجازت کے بغیر شرکت کی ہوگی. اللہ اکبر. ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد میں شرکت کی ہوگی. جہاد کس کے لیے کیا ہوگا؟ کوئی جہاد گروہ کے لیے نہیں کرتے، جہاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اس میں اپنی جان کو قربان کرنا ہوتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہوگا، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آگے لڑے ہوں گے، لیکن ماں باپ کی مرضی شامل نہیں لی ہوگی اس میں. ماں باپ کی مرضی کے بغیر ایسے لوگوں کو روک لیا جائے گا. ڈالنا ان کو اللہ نے جنت میں ہی ہوگا، ان کو روک لیا جائے گا.
یہ جو آراف والے ہوں گے، جب یہ وہاں پر رکے ہوئے ہوں گے دیوار کے اوپر، تو جب ان کی نظر جنت والوں پہ پڑے گی اور جنت کی آسائشوں پہ پڑے گی، تو ان کو بولیں گے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو. کیسے؟ سب ہمیں یاد رکھنا، ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس، ہم نے آپ کے پاس ہی آنا ہے، بس ابھی تھوڑا سا لائن میں پھنسے ہوئے ہیں. اس طرح کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سب کو سلام کر رہے ہوں گے وہاں پر. اور جب ان کی نظر پڑے گی دوزخ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے، ربنا لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں مت کر دینا، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل نہ کر دینا. جبکہ ان کا ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کر رکھا ہوگا کہ ان کو جنت میں ہی ڈالنا ہے، لیکن کسی چیز کی وجہ سے موقوف ہوگا ان کا جنت میں ڈالنا. تو یہ سورہ آراف میں آیت 45 کے بعد اس کا ذکر آتا ہے. اس کو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ضرور پڑھے. یہ ایک ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں پر کچھ دیر کے لیے روک لیا جائے گا. وہاں کی جو حول ناکیاں ہوں گی نا، اس کے اندر ہی ٹھہرنا مشکل ہوگا. اور پھر جب جنت کا فیصلہ روک لیا جائے، جنت میں جاتے جاتے کسی کو روک لیا جائے گا، تو وہ کیا سمجھے گا؟ یہی سمجھے گا کہ کہیں اس طرف والے کا فیصلہ نہ ہو گیا ہو میرے لیے. اس کا تو دل وہیں جو ہے وہ پھٹ جائے گا، دل جگر جو ہے وہیں پھٹ جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا. میں تو نیکی کرتا رہتا تھا، اپنے آپ کو نیک سمجھتا رہتا تھا، ماں باپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتا تھا، بس بڑا نیک تھا. ماں باپ کے ساتھ میں نے جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کیا. میں اعتکاف پر بیٹھنے آ رہا تھا، لیکن میں نے ماں باپ سے مل کر نہیں آیا، ماں باپ کو سلام کر کے نہیں آیا. کوئی بات نہیں، ابھی یہاں سے فون کر لیں گے. لیکن یہ جہاد جو کہ فرض کفایہ ہے، اس میں شرکت کرنے والا ماں باپ کی مرضی کے بغیر جائے گا تو روک لیا جائے گا. بہرحال یہ آراف والے ہوں گے. اسی طرح پھر دوسری طرف جہنم ہوگی. جہنم بھی حقیقت ہے، جہنم کا عذاب بھی حقیقت ہے، اور جہنم بھی ہمیشہ رہنے والی ہے. اور جہنم میں جو داخل کیے جائیں گے کافر، منافقین اور مشرک، وہ اس کے اندر ہمیشہ جلیں گے. اللہ کا اختیار ہے، ان میں سے کسی کو اگر اٹھا کر جنت میں ڈالنا چاہے. کوئی ہاتھ اللہ تعالیٰ کا پکڑ نہیں سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ کو پکڑ یہ نہیں بول سکتا کہ یا اللہ نہیں، آپ نے تو یہ جنتیوں کو اور دوزخیوں کو جو ہے نا اس واپس جنت میں نہیں ڈالے. تو بہرحال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں وہ یہی ہیں کہ مشرک، منافق اور کافر یہ جنت دوزخ میں جائیں گے. دوزخ میں یہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. جنت میں جو جائے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، وہ نکالا نہیں جائے گا. مسلمان کا جو گناہگار، مسلمان گناہگار جس کے گناہ بڑھ جائیں گے، کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ جس شخص نے ایک دفعہ اقرار کر لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ وہ جو شخص ہوگا وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا، چاہے وہ ساری عمر گناہ کرتا رہا ہو. اس گناہوں کی اس کو پوری سزا مل جائے گی دوزخ میں، اور پھر وہ دوزخ سے اٹھا کے جنت میں ڈال دیا جائے گا. یہ کلمہ ایسا ہے. بزرگ ہمارے جو بڑے حضرات ہیں وہ اس کلمے کا ورد ایسے ہی نہیں کراتے رہتے، وہ کرواتے اس لیے ہیں کہ ایک تو اس کی برکت یہ حاصل ہو جائے کم سے کم کہ مرتے وقت یہ کلمہ نصیب ہو جائے، اور دوسری یہ کہ یہ کلمے کا استحضار ہو جائے، اس کا حقیقی جو ایک معنی ہے وہ ہمارے دلوں میں آ جائے کہ انشاءاللہ اس کلمے کی برکت سے جنت میں ہی جائیں گے، پھر دوزخ کا قصہ ہی ختم ہو جائے گا. تو جس طرح دوزخ والوں کو، جنت والوں کو ہر آسائش نصیب ہوگی، دوزخ والوں کو ہر عذاب وہاں پر ملے گا. اور جنت اور دوزخ کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آسانی کے ساتھ جنت میں جانے والا بنائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ سے محفوظ فرمائے. یہ آخری اشرا ہے، اس کے اندر بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما لے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.